ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی دوزخ کی آگ پکڑ لے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا ظلم اور گناہ سے خود بچنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والوں سے بے تعلقی برتنا، ان کی صحبت سے بچنا، ان کی حوصلہ افزائی سے باز رہنا اور ان کی ایسی تائید و توقیر سے اجتناب برتنا بھی ضروری ہے جو ظلم و زیادتی اور گناہ و نافرمانی کے سلسلے میں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعت کرنے والے کی توقیر کی، اس کا اکرام کیا، اس کی عزت کی، تو اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ ارشاد نبوی بھی اسی آیت کی تشریح ہے۔ خاص کر علماء کا بددین لوگوں کے پاس دنیاوی مفادات کے لیے آمد و رفت رکھنا ایک بدترین عمل ہے، اور یقیناً ظالموں کی طرف جھکنے میں یہ بات بھی شامل مانی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے لا تطغوا یعنی حد سے نکلنے کو منع کیا، اب بتلایا کہ جو لوگ ظالم ہیں، جو خود حد سے نکلنے والے ہیں، ان کی طرف بھی تمہارا ذرہ برابر میلان اور جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی تعریف یا ان کی طرح ظاہری تشبیہ اختیار کرنا یا عمل میں اشتراک کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اپنی طاقت کے بقدر بچنا ضروری ہے، مبادا آگ کی لپٹ میں تم بھی نہ چلے جاؤ، پھر نہ خدا کے سوا تم کو کوئی مددگار ملے اور نہ خدا کی طرف سے کچھ تم کو مدد پہنچے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے، بے شک نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں نماز کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دن کے دونوں کناروں کی نماز سے مراد فجر کی نماز اور مغرب کی نماز ہے۔ ایسی صورت میں زلفا من اللیل سے مراد عشاء کی نماز ہوگی۔ گویا اس میں 3 نمازوں کا تذکرہ آ گیا جو ابتدائے شب سے انتہائی شب تک مکمل ہو جاتی ہے۔ ان اوقات میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان تینوں نمازوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ طرفی النہار دن کے دونوں کناروں سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور زلفا من اللیل یعنی رات کے کچھ حصوں میں نماز سے مراد مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ ایسی صورت میں گویا 5 فرض نمازوں کا اس آیت کے اندر تذکرہ آ گیا۔ یہ آیت کریمہ نماز کی فرضیت کو جہاں بتلاتی ہے، وہیں پر نماز کے اوقات کو بھی بتلاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ظالموں کی طرف مت جھکو، بلکہ خدائے وحدہ لا شریکہ کی طرف جھکو، صبح و شام اور رات کی تاریکی میں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو، یہی بڑا ذریعہ ہے خدا کی مدد حاصل کرنے کا۔ اس آیت کریمہ میں اوقات نماز کے سلسلے میں فجر اور عصر اور ایک روایت کے مطابق مغرب اور اسی طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد، یہ ساری نمازیں اس کے اندر آ گئی۔ دن کے دونوں طرف یعنی طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں، یا ایک طرف فجر اور دوسری طرف مغرب رکھا جائے کہ وہ بھی بالکل غروب کے متصل ہے، اور بعض سلف کے نزدیک اس میں فجر اور ظہر اور عصر یہ تینوں نمازیں داخل مانیں۔ گویا دن کے دونوں حصے کر کے پہلے حصے میں فجر کو اور دوسرے حصے میں جو نصف النہار سے شروع ہو کر غروب پر ختم ہوتا ہے، دونوں نمازوں یعنی ظہر اور عصر کو شمار کر لیں، اور زلفا من اللیل سے فقط عشاء یا مغرب و عشاء دونوں مراد لے لیں۔ ابن کثیر نے یہ احتمال بھی لکھا ہے، طرفی النہار سے فجر اور عصر اور زلفا من اللیل سے تہجد بھی مراد لیا ہے،
کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہی 3 نمازیں فرض تھیں، اس کے بعد تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور باقی 2 کے ساتھ 3 کا اضافہ کر دیا گیا۔ باقی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ نیز اس آیت کریمہ میں بہت اچھا اصول بتلایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی جیسے دوائیں انسان کو طاقت بھی پہنچاتی ہے اور بیماری کے اثر کو ظاہر بھی کرتی ہے، اسی طرح نیکیاں ثواب بھی پہنچاتی ہے اور گناہوں کے اثر کو دور بھی کر دیتی ہے۔ البتہ یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک صاحب نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر حضور کی خدمت میں آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا یہ سہولت صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، یہی حکم میری پوری امت کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چونکہ نیکیوں کی وجہ سے برائیوں کے معاف ہو جانے کا ذکر نماز کے پس منظر میں آیا ہے، اسی لیے بعض اہل علم کے نزدیک گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت کا تعلق نماز سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان گناہ کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ جو ابو داؤد شریف کی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ اور بھی مختلف اعمال صالحہ پر گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذکر احادیث میں مذکور ہے، اس لیے یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم نماز ہی کے ساتھ مخصوص نہ کریں بلکہ تمام افعال خیر کے ساتھ مخصوص کرے کہ صغیرہ گناہوں کے لیے وہ اعمال خیر کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ نماز دوسرے اعمال خیر کی طرح برائیوں کو اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور قرآن پاک نے خاص طور پر نماز کا بہت عظیم انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ نمازوں کا قائم رکھنا خدا کی یادگاری ہے، جیسا اقیم الصلاۃ لذکری اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات کا ضابطہ یاد رکھنے والوں کے لیے بہت قابل قدر یاد رکھنے کی چیز ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مومن کو نیکیوں کی طرف خاص رغبت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں نیکیاں دور کرتی ہے برائیوں کو 3 طریقے سے۔ جو نیکیاں آدمی کرتا ہے اس کی برائیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور جو نیکیاں اختیار کرتا ہے اس سے برائیوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور جس جگہ جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہوتا ہے وہاں یقیناً ہدایت کا راستہ عام ہوتا ہے اور گمراہی چھٹنے لگتی ہے، یعنی ہدایت آئے اور گمراہی مٹے۔ لیکن یہی ہے کہ تینوں جگہ نیکی کا وزن غالب ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی برائی ہوگی اتنی زیادہ نیکی ہونی چاہیے، تب جا کر معاملہ صاف ہوگا، جتنا میل اتنا صابن۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرتے ہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہ بھی نماز کے حکم کے بعد ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز کا آپس میں تعلق ہے۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے حق تعالیٰ کی امداد و اعانت حاصل کرنے میں 2 چیزوں کو خاص دخل ہے، ایک ہے نماز، دوسرا ہے صبر، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو یہاں بھی صلاۃ کے بعد، نماز کے بعد صبر کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن خدا کی عبادت و فرما برداری میں ثابت قدم رہے اور کسی دکھ درد کی پرواہ کیے بغیر کام کرتا رہے، تبھی خدا کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے یہاں کسی نیکوکار کا اجر اور کسی صبر کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اندازے سے زائد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نیکوکار کو ضائع نہیں فرماتا۔